اس لیے ان تین مسائل میں خاص طور ایک معراج میں، ایک عذاب قبر میں، اور ایک سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ ان کا انتقال ہو گیا. کون کہتا ہے ان کا انتقال ہو گیا؟ علامہ سندھی کا حوالہ دیتے ہیں. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مدنی نور اللہ مرکدو نے جو ایک خط لکھا تھا. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے دیوبند کی تاریخ کتنی پڑھی ہوگی، ہمیں بھی معلوم نہیں. جناب والا کا مبلغ علم جب مولانا سندھی پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا تو ان کو بچانے کے لیے، اور مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ پر جب کفر کا فتویٰ لگا تھا تو حضرت مدنی نور اللہ مرکدو ہر موقع پہ دوسروں کے کام آتے رہے. حضرت نور اللہ مرکدو نے جو کچھ اس فتوے میں جو چیزیں تھیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی زبان سے ہم نے خود سنی ہے. اور حضرت سندھی پہ فتویٰ لگا، حضرت سندھی پہ جب فتویٰ لگا تو حضرت مدنی نور اللہ مرکدو نے خط لکھا تھا، اور اس میں حضرت رحمۃ اللہ لوگوں کو بتایا تھا کہ 25 سال جو ادھر رہ کے آئے ہیں روس میں، اور جو کچھ انہیں تنگی اور تکالیف دیکھنی پڑی ہیں اس کی وجہ سے بعض چیزوں میں فرق آ گیا ہے. حضرت رحمۃ اللہ جو کچھ کہیں اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو مان لو، اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو پھر اس پہ سکوت اختیار کرنی چاہیے. لیکن حضرت مومن ہیں، ایسے اچھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بیان کی حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے آپ وہ پڑھیں. حضرت مدنی نور اللہ مرکدو قطب الاقطاب تھے. حضرت کی قطبیت اب تک قائم ہے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے سائے میں جی رہے ہیں. اس میدان میں آئے نہیں نا. اس لیے یہ جو رفع اور نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ، حمزہ عباسی بھی کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ، میری تحقیق بھی آپ نے کہاں سے لے لی؟ آپ نے تقلید سے لی نا، کسی کی مانی ہوگی نا. ورنہ آپ اتنے کب سے پڑھے لکھے اتنے ہو گئے کہ آپ کتابوں میں گھس کے تحقیق کریں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. یہ مرزائیوں کا راستہ کھولنا ہے. اس لیے مرزائی ہمیشہ سب سے پہلے اسی پہ آتے ہیں کہ یہ مانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. عجیب بات ہے اس تقلید کی. ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی مان لو، اشاعرہ کی مان لو، ماتریدیہ کی مان لو، نصفی کی مان لو، حضرت مجدد کی مان لو، شاہ ولی اللہ کی مان لو. وہاں تو تقلید کرنی نہیں. اچھا صاحب، پر سر سید کی کر لینی ہے. سبحان اللہ، کہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ. ہمیں تو شرم آتی ہے. یہ آخری زمانے کے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور جنہیں کتاب کھولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بچے بھی اٹھ کے ان کے منہ آئیں اور ہم تقابل کرنے بیٹھ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے غیر محتاط خطیب جو ہیں، ہمیں بڑی غیرت آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک جھوٹے نبی کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. اللہ کی پناہ ہے جو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک سے بھی کسی کو ملائیں. غیرت مر گئی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ بے اختیار رگ فاروقی اندر حرکت میں آئے، وہ فرصت تعویل و توجیہ نمی دے. اس لیے یہ جو تین عقیدے ہیں نا آپ کے، معراج کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، عذاب قبر کا انکار کرنا، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ماننا، یہ تینوں سراسر گمراہی ہیں. آپ رکھیں عقیدہ آپ کی مرضی، لیکن نہ امت کو گمراہ کرو یار، یہ نہ کرو. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا کون قائل؟ سندھی، علامہ سندھی رحمۃ اللہ کا ہم نے عرض کر دیا. ابن حزم ظاہر اگر قائل بھی تھے، فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے، تو امت نے مان لیا تھا، باقی آنے والوں نے نقد کیا. امام مالک رحمۃ اللہ سے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ہم نہیں جانتے ان 8-9 آدمیوں کو جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں. شلتوت جامع الازہر کا جو شیخ الازہر تھے، انہوں نے انکار کیا.
شلتوت نے جو فتویٰ دیا تھا ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں جناب والا. زاہد الکوثری نے دھجیاں اڑا دی ہیں اس فتوے کی. آپ ایک نقطے پہ آپ تو کسی چیز سے اتفاق نہیں کریں گے. یہ جتنے شیخ الاسلام تھے نا ترکی کے، جتنے شیخ الاسلام تھے، بڑا بڑا عہدہ تھا، ایسے ہی کوئی شیخ الاسلام تھوڑا بن جاتا تھا. صبری تھے، یہ وکیل تھے ان کے بعد والے لوگوں کے، وغیرہ وغیرہ. جتنے شیخ الاسلام تھے ان سب نے عقائد پر لکھا ہے. اور اگر اللہ توفیق دے ہم نے ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں ترکی میں پڑھی ہیں. لمبے قیام رہے ترکی میں. جس نے بھی عقیدے پہ لکھا ہے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا لکھا ہے، ان کے رفع کا لکھا ہے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے یا ان کو نیند آ گئی تھی اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ سارے شیوخ یہی لکھتے. شلتوت نے انکار کیا اور انکار کے بعد اپنا فتویٰ بھی لکھا. خبر واحد اور اس کی بحث تھوڑی سی کی، ایک صفحے کا فتویٰ ہے. زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے لکھا متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے. اور جو شخص اس بات کو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. ابھی تو ہم نے وہ فہرستی چھیڑی جس میں لکھا ہے کہ یہ کفر ہے. اسی لیے تو آپ منقولات میں آتے نہیں، اسی لیے تو آپ عقیدے میں کبھی بات نہیں کرتے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے. لے دے کے وہ مذہبی داستان ہے، اس سے پڑھ لیا ہے، اردو کی کتاب ہے اور اسی کو کنگالے چلے جا رہے ہیں. شلتوت نے جب انکار کیا اس سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم نے کہا نا دروازہ کھولنا ہے قادیانیت کا، اس سے نیکسٹ سٹیپ شلتوت نے یہ لیا کہ اس نے کہا قادیانیوں کے پیچھے نماز جائز. اس لیے جو بھی کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال ہو گیا، اسے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے اور کدھر لے کے جا رہا ہے. البانی سے ہزار اختلاف. البانی فیصل وہ ایوارڈ ملا تھا نا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی سال ملا تھا غالباً جس سال ان کو ملا تھا. اب عرب جو ہیں یہ البانی کے علاوہ حدیث میں کسی کو محقق مانتے ہی نہیں. سنو ان کی بات، البانی کی. یہ لوگ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے جن میں یہ بیان کیا گیا عن نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، فَهِيَ كَثِيرَةٌ، وہ بہت زیادہ ہیں. بڑی تمنا ہے خدا مجھے اتنا موقع کبھی دے دے اور یہ مصروفیات کم ہوں، ہم پورا اس بحث کو ریکارڈ کرا دیں تاکہ جتنے بھی لوگ اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں کوئی سن لے اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کا واسطہ ہے اس بحث میں نہ پڑے. نہ قبر کے عذاب کا انکار کرنا، نہ معراج کا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا اور آمد ثانی. بحیث خصص لہا للامام الکشمیری کتابا خاصا، حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ اٹھائے گے اور واپس آئیں گے ایک کتاب لکھی، سماہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اور اس کتاب کا نام رکھا کہ وہ متواتر احادیث جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے متعلق ہیں. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام لگا دیا تھا اصل میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے ذمے کہ بیٹے یہ احادیث جمع کرو، اور انہوں نے کی تھی. مولانا اسکندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی. اور نزول مسیح کی احادیث پھر حضرت نے غالباً اب تو پڑھے ہوئے مدت ہو گئی 20 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے، دین کو سمجھ ہی نہیں سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ قد جاءت هذه الاحاديث في الصحاح، یہ احادیث صحاح میں آئی ہیں، بس سنن، حدیث کی کتابیں جو سنن ہیں ان میں آئی ہیں، مسانید میں آئی ہیں، دواوین السنہ،
اور احادیث کی بڑی بڑی کتابیں جو مرتب کی گئی ہیں ہر جگہ تمہیں ملیں گی، اور یہ وحیہ تدل دلالۃ صریحۃ علی ثبوت نزول عیسیٰ علیہ السلام فی آخر زمان، اور اتنا بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واقعی ارشاد فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یوسف بن عبداللہ وابل ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، درخواست ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کر لیجیے۔ دار ابن جوزی نے شائع کی تھی سعودیہ سے، کافی مدت ہو گئی پڑھی تھی، شاید 15 سال ہو گئے ہوں گے جب انہوں نے اپنی تحقیق پوری، اور اس میں مسلسل احادیث لاتے چلے گئے۔ البانی کا بھی قصہ سنا دیں۔ البانی نے تمام المنہ فقہ السنہ جو ہے نا، جو اخوان المسلمون بہت پڑھتے تھے، اس فقہ السنہ کی تخریج کی ہے البانی نے اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں یاد رکھو احادیث الدجال، جن احادیث میں دجال کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا ذکر ہے متواترہ، یہ احادیث متواتر ہیں۔ متواتر حدیث محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جو اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین سے روایت ہو کہ اتنے ڈھیر سارے، اتنے متعدد افراد کبھی بھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کے سارے جھوٹ بولنے لگے۔ وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی احادیث متواتر ہیں، یجب الایمان بہا، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ولا تغتر، دیکھو پڑھنے والوں بچوں تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ انہا احادیث احاد، کہ یہ حدیثیں، یہ عقیدہ ہمارا کوئی خبر واحد سے ثابت ہے۔ یہی شلتوت نے کہا تھا نا کہ خبر واحد ہے۔ اسی پہ بحث ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ وہ سلسلہ نقشبندیہ میں مجاز تھے مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مفتی صاحب کی خلافتی رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا بڑا نمایاں سلسلہ تھا۔ آگے بھی سنا دیں، آپ کو تو گمراہ کے لفظ سے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حدیث جو ہے وہ خبر واحد ہے۔ فَإِنَّهُمْ جُهَّالٌ، یہ سب کے سب پرلے درجے کے جاہل ہیں بہذا العلم، حدیث کے علم سے۔ وَلَيْسَ فِيهِمْ، اور ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے سارے طرق کو جمع کرے، ایک آدمی ان میں محقق نہیں ہے۔ وَلَوْ فَعَلَ لَوَجَدَهَا مُتَوَاتِرَةً، اگر یہ اس موضوع پہ کام کریں تو حدیثیں انہیں متواتر ملیں گی۔ کما شاہدہ بذالک ائمہ، جیسے کہ اس حدیث کے علم کے اماموں نے اس بات کو کہا ہے۔ کل حافظ ابن حجر، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تھے، حدیث کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آئیں۔ قاضی عیاض نے کہا ہے، اتنی عبارت تو ان کی ہے۔ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے کہا، انہوں نے لکھا ہے صاف۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کون سی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جتنی محبت ہے، جتنا تعلق ہے، کمال ہے۔ اس لیے ہمارے سارے لوگ اسے پڑھتے اور پڑھاتے بھی رہے۔ خاص طور سے امام احمد رضا خان صاحب اور ان کے بعد بھی جو ان کے شاگرد اور ان کے خلفاء تھے، خاص طور پہ شفا شریف کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ اب بھی وہ لوگ بہت پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمال کی چیز قاضی نے لکھی ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور دجال کا قتل، یہ سب کا سب حق اور صحیح عند اہل سنہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ان احادیث کی وجہ سے جو صحیح ہیں۔ اور آگے بھی پڑھ لیجئے، اس نے تو کہا ہے نا ناصر الدین البانی نے کہ جاہلی پرلے درجے کے جاہل اس کا انکار کرتے ہیں۔ قاضی عیاض کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ وَلَا فِي الشَّرَعِ،
اور شریعت اور عقل دونوں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ بالکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، فوجب اثباتہ، تو ضروری ہے کہ اہل سنہ میں سے ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے۔ یہ نہیں فرمایا انہوں نے کہ کوئی عقل کے خلاف ہے، یہ وہ کہتے ہیں بالکل عقلاً ہے۔